السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماسٹر کلاس کنورسیشنز کے ایک نئے ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیل حسین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک خاص طور پہ ہماری خواتین کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم وومن امپاورمنٹ پہ بات کریں گے، ایک ایسی خاتون پہ بات کریں گے جو ایک گھریلو خاتون ہے اور وہ گھر میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سوسائٹی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی ایگزمپلری خاتون اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے جن کی لائف کو ہم اسٹڈی کر کے اپنے آنے والی ینگ جنریشن کو ایک ایسی ایگزامپل دے سکتے ہیں جس کو فالو کر کے وہ تمام چیزیں وہ اپنے گولز کو ایزیلی اچیو کر سکتی ہیں، اور جن چیزوں میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس وقت ہماری یہ بہن ایک ایگزامپلری مثال قائم کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کے بعد وہ آنے والی جو ہماری ینگ جنریشن کو وہ تمام گائیڈنس، وہ تمام رہنمائی، وہ تمام اپنی کوچنگ پرووائڈ کر رہی ہیں جو آنے والی بچیوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں آسمہ شیخ صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے وومن امپاورمنٹ کی۔ ہمارا ایک بڑا ہی کہہ لیں کہ فیمس ٹاپک ہے، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہوئے، اور نارملی جب بھی وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ اس طرح کے فیسز سامنے ہوتے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اپنی جرنی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو ایک چیز یہی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امپاور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ امپاور کا مطلب صرف طاقت ہونا نہیں ہوتا۔ امپاور سیلف، آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، آپ کس طرح سے موو کر رہے ہو، آپ کس طرح سے جی رہے ہو، اس کو بھی امپاورمنٹ کہتے ہیں۔ اور اگر میں امپاورمنٹ کی بات کروں تو میرا خیال ہے جن کو میں آئیڈیلائز کرتی ہوں، ہر انسان کی ایک انسپریشن ہوتی ہے، تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ کہ ان کے پاس وہ ایک تاجر ویمن تھی، شی واز اے بزنس ویمن، اور سیکنڈلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنا علم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور ایک تاجر ویمن، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ویمن امپاور ہی ایسے ہوتی ہے۔ زبردست۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے، پاکستان میں ایک بہت خام خیالی ہے، جو عورت بہترین کھانا بناتی ہے اور گھر کی بہترین صفائی کرتی ہے وہ شاید بہترین بیوی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو امہات المومنین کا ایک کانسیپٹ ہے، جو ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو بیسٹ کوک یا بیسٹ صفائی کرنے والی نہیں دیکھا، ہم نے ان کو بہترین تعلیم پھیلانے والی اور بہترین ایک ویمن انٹرپرینور کے طور پہ دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اسلام ویمن کو امپاور کرتا ہے، لیکن ہم کیونکہ ویسٹرن آئیڈیالوجی کو ہمیشہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، دیٹس وائی ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں بے پردہ ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے، اور میں فضول قسم کے ٹک ٹاک وی لاگس کرنا شروع کر دوں گی تو شاید اٹس این امپاور، اور میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے، اپنے باپ کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے آزاد ایک زندگی گزاروں گی تو شاید دس از امپاورمنٹ۔ یہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی، یہ خام خواہ کی ایک آزادی ہے جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو چھوڑنے کی بات کی، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جس مقام پہ اس وقت آپ ہیں اور جو آپ سروسز سوسائٹی کو دے رہی ہیں، یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے لیے ایک پیچھے پوری ایک کہانی ہوگی، پوری ایک سکسیس سٹوری ہوگی۔ تو کس طرح سے آپ نے سب سے پہلے ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا، پھر ظاہرہ آپ کے بچے ہیں، کس طرح سے یہ کنورژن ہوئی ایک ہاؤس وائف کی ایک پروفیشنل لائف میں، یہ سٹوری ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیے، میری شادی ہوئی تھی سیکنڈ ایئر میں اس وقت 18 سال کی تھی، اور شادی کے 6 سال بعد جو ہے میں نے اپنی سیکنڈ ایئر کے ایگزامس دیے۔ 6 سال بعد؟ سوری، 6 منتھس بعد۔ 6 منتھس بعد، 6 ماہ بعد جو ہے میں نے ایگزامس دیے۔ اس کے بعد بس بچوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک بیبی، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ لیکن میری فرسٹ پرائرٹی تھی، جب پہلا بچہ میری گود میں آیا تو میں نے کہا نہیں، پہلے 7 سال بچے کے۔ بالکل۔ تو بس وہ پہلے 7 سال بچے کے، لیکن دیکھیں اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ بچہ پال رہی ہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتی، آپ کتاب پڑھیں، آپ گھر میں بیٹھ کے سیکھتے رہیں۔ لیکن میرا سیکھنے کا عمل جاری رہا گھر میں بیٹھ کے،
اور اس میں ایک حدیث ہے کہ بہترین جو عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کے بچوں کی پرورش کرے. جیسے آج یوتھ کو بڑا شوق ہے نا, لڑکیوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں, جئیں. میرے بھی پیشنس تھے, لیکن میں نے اپنے پیشنس کو اللہ کے تابع کر دیا کہ اس وقت میرے اللہ کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میرے اللہ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس نے مجھے ماں کا درجہ دیا تھا, اور مجھے ایز اے مدر بیہیو کرنا تھا, مجھے ایز اے بیوی بیہیو کرنا تھا. مجھے گھر کے اندر وہ ایک ہارمنی لے کے آنی تھی تاکہ میں فردر آگے اپنے بچوں کو اس قابل بناؤں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں پہلے, اس کے بعد پھر میں اپنا سوچتی ہوں. زندگی آپ کی اتنی بھی مختصر نہیں ہے, کمائی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پیسہ آ جاتا ہے. بچے آپ کے بڑے ہو گئے, اس کے بعد کس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یس ناؤ اٹس ٹائم ٹو اسٹیپ آؤٹ ایز اے پروفیشنل وومن ان دا سوسائٹی, اور میں نے اوپنلی اپنی سروسز کو, اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اور جو ہماری بچی ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ کہ ہمیشہ میں ایک چیز کہتی تھی کہ اپنے اوپر ایمان اور اللہ پہ ایمان, یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اور اس میں میں نے سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. جو آج کل لگتا ہے لوگوں کو کہ خالی اسکل یا پیسہ کمانا ضروری ہے, نہیں, آپ کی تعلیم بہت ضروری ہے, آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم بہت ضروری ہے. شادی کے 14 سال بعد میرا ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کمپلیٹ ہوا, پلس میری عالمہ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی, میں مونٹیسری سرٹیفائڈ ہوں, پلس میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہوں. زبردست. تو یہ تو ہو گئی میری وہ ساری اسکلز اینڈ ایجوکیشن جو میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب چل رہا تھا, سیکھنے کا شوق تھا اور سکھانے کا بھی شوق تھا کہ میں اس یوتھ سے بات کروں. جب میں 6th کلاس میں تھی, مجھ سے کوئی پوچھتا تھا بڑی ہو کے کیا بنو گی, تو میں کہتی تھی میں یوتھ سے بات کروں گی. اور وہ جو علامہ اقبال کا مرد مومن ہے نا, اس کا انٹروڈکشن میں نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. اور سب سے پہلے جب میرا بیٹا ایک ایسے لکھ رہا تھا, وہ جب سے راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال ہے 5th کلاس میں تھا, تو وہ ایک ایسے لکھ رہا تھا کچھ اپنے بارے میں. تو اس نے خود سے وہ ایک آؤٹ لائن ڈرا کی اور اس کو اس نے فل کیا. اس نے لکھا, اس آؤٹ لائن میں تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو, تو اس نے کہا کہ میں مومن بننا چاہتا ہوں. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آپ کی تو ایج ابھی آپ 9-10 ایئرس ہو, تو مومن کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ماما جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے نا کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. زبردست. تو اب وہ مرد مومن, میں نے باہر کو تو کیا سکھانا تھا, ایک گھر میں ہی مرد مومن کا ایک کانسیپٹ ریز ہو گیا جو میرے بیٹوں میں نے پینیٹریٹ کیا, اپنی بیٹی میں نے پینیٹریٹ کیا کہ یہ ہوتا ہے مرد مومن. تو دیٹ از دا بیسک کانسیپٹ. اور اس کے بعد آبویسلی میں کچھ عرصہ بیمار بھی رہی. میں شیٹک پیشنٹ ہوں اور میری کمر کے موہروں کا کچھ ایشو ہے. تو 2015 میں کمپلیٹلی پیرالائز ہو گئی اور میں ویل چیئر پہ آ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو شکوے کا مقام ہوتا ہے وہی شکر کا مقام ہوتا ہے. تو اس وقت بجائے رونے دھونے کے میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. میں نے لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور میں نے آن لائن اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دیا. جتنے میرے نوٹس تھے ماسٹرز ان انگلش کے میں نے وائرل کر دیے, اور فائنلی ایک نام روشن ہوا, اس کو کہتے ہیں آسما شیخ ٹیوٹر. یس. اور آپ اگر دیکھیں تو اس وقت میرا نام گلوبل انفلوئنسرز کی لسٹ میں آ چکا ہے. جو ویب سائٹ میں نے انگلش لٹریچر پہ لکھی وہ ورلڈ 23rd رینک پہ آئی, اور مجھے باقاعدہ گوگل نے ٹویٹر پہ ٹیگ کیا. اور ابھی میں نے اسی سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے لنگوسٹکس پہ, اور جو کہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے لٹریچر میں ہی. اور آفٹر دیٹ یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا یوٹیوب چینل سے. اینڈ آئی ایم دا پاکستان فرسٹ فیمیل یوٹیوبر جس نے انگلش لٹریچر کے اوپر ایک ایسا چینل بنایا جہاں پہ عورتیں فری میں ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کر سکتی ہیں. زبردست. اور میری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اتنا مٹیریل ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ فری میں ماسٹرز اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں. بس آپ کو ڈگری کی کہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا لینے کی ضرورت رہ جائے گی, باقی آپ کی کمپیٹنسی لیول. ارے بات ہو رہی تھی ان 14 سالوں کی, جن 14 سال آپ کو لگے ایک گھر سے نکل کے آپ کو پروفیشنل لائف میں یا مارکیٹ میں آنے کے لیے. تو ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے, جو پہلو ہے, وہ ہے آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ. تو وومن کی تو بات کریں تو تھوڑا سا ہمیں یہاں میں تھوڑا سا مردوں کی تعریف کو بھی اجاگر کریں نا جی, کہ ظاہر ہے اگر آپ نے یہ تمام چیزیں کی ہیں یا تمام سٹیپس لی ہیں تو اس میں آپ کے ہسبینڈ کا بھی نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی. وہ آپ کس طریقے سے بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, اور
ایسے تمام عورتیں جن کے ہسبینڈس ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو چینلائز کریں؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا وہ جو میرا ذاتی خیال ہے سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. یس ٹھیک ہے, سپورٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے, وہ سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور رہی بات میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی نا, تو میں اکثر میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں تو بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جو مجھ سے آن لائن پڑھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو پیچھے سے سپورٹ بڑی ہوتی ہے, ان کے ہسبینڈس تک مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں, ان کی مدر ان لاز بڑی مطلب ایڈمیشنس کرواتی ہیں ہماری اکیڈمی میں کہ نہیں آپ میری بہو کو پڑھائیں, بٹ وہ خود نہیں پڑھنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے, تو مجھے جو میں نے اپنی اکیڈمی میں بھی ان سے مطلب ایسا دیکھا, جتنی بھی کامیاب فیمیلز کو میں نے ان کو وہ والی لڑکی خواتین دیکھا جو زیادہ مشکلات میں تھی. بالکل. تو ایک فارمولا ہے لمیٹیشنز لیڈس ٹو انوویشنز. یس. ٹھیک ہے, جتنی آپ کی لمیٹڈ لائف ہے نا آپ آگے جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز آپ نے میرے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھا, آبویسلی دیر از دا سپورٹ آف ہیم. اور ایک تو آبویسلی جس پروفیشن سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ ایک بہت آرگنائزڈ لائف تھی جو میں نے گزاری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اور کیونکہ وہ ارلی مارننگ اٹھتے تھے, ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز. ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ صبح 4:30 بجے ابھی بھی اٹھ جاتے ہیں, 5 بجے اٹھ جاتے ہیں, اور مجھے کیونکہ وہ جلدی اٹھ جاتے تھے تو میں بھی جلدی اٹھ جاتی تھی, تو ان کے جلدی اٹھنے نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. سیکنڈلی ان کے جو رولز تھے, ان کے جو ریگولیشنز تھے, انہوں نے مجھے بڑا آرگنائز کیا. میں خواتین سے ایک چیز کہوں گی, دیکھیں پیرنٹس ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں, ہم ہر چیز میں جیسے ہی روک ٹوک ہوتی ہے نا ہم ایک بغاوت کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں. آپ تھوڑا سا سوچیں, رکیں, دیکھیں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو میرے حق میں بہتر ہو. اگر میرے فار ایگزامپل میری شادی ہوئی, اب میں ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ صبح 10 سے 12 بجے سب سو کے اٹھتے ہیں. بالکل. جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ صبح 4:30 بجے اٹھ رہے ہیں, 5 بجے اٹھ رہے ہیں, 7 بجے ناشتہ ٹیبل پہ ہے, اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویری آرگنائزڈ. تو وہاں سے پھر میں لڑکیوں کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر چینج لانا پڑا نا, یہ آپ کو کہیں نہ کہیں پے بیک کر رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ جو میرے ہسبینڈ ہے نا وہ میرا نصیب ہے. بالکل. میرے ابو اکثر میری امی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا بخت ہے. بالکل. تو نصیب سے نا لڑا نہیں جاتا, نصیب کو اپنایا جاتا. بالکل ایسے ہی. آپ کے جتنے ریلیشن شپس ہیں, آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آج میں نے 1 کروڑ روپے کما لیے ہیں. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریلیشن شپس ہیں آپ نے اس کو اپنا نصیب سمجھا ہے, اس کا نصیب سمجھا ہے, اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہیں, اور اس میں آپ لوگ میکسیمم اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں. دیٹس دا مین تھنگ. اور اگر کوئی بھی چیز 100% ایکوریٹ نہیں ہوتی نا. میں چاہتا ہوں کہ جی مجھے کٹرینہ کیف ملے تو اٹس ناٹ پاسبل. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, اور کٹرینہ کیف بھی مل جائے تو تب بھی وہ کہیں نہیں یہ تو مسئلے مسائل ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا کمپرومائز اسی چیز. دیکھیں جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ڈسپیوٹس نہیں ہوتے, لڑائی نہیں ہوتے. میں مطلب ہو ہی نہیں سکتا نا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ, تو شیطان ہمارے قریب سے گزرا اور اس نے کہا یا اللہ یہ جو تو مخلوق بنا رہا ہے نا یہ تو دنیا میں جا کے فساد کرے گی. ایسے ہی جی. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ فساد نہیں ہوگا اگر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہم چاہے جتنی مرضی بڑی موٹیویشنل اسپیکنگ کر لیں, ہم جتنے مرضی احادیث یا سارا کچھ کر لیں, قرآن الحمدللہ پڑھ لیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے کنفلکٹس بڑے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ اٹس اے پارٹ آف لائف. میں نے کہا نا جب آپ نے یہ سوچ لیا نا یہ میرا نصیب ہے, پھر اب اس کے اندر نقص نہیں نکلتا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, پھر اس کو اپنایا جاتا ہے کہ یہ میرا نصیب ہے, یہ اللہ نے مجھے گفٹ کیا. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے قسمت وہ آپ خود بناتے ہیں, ایک آپ کا نصیب ہے اس پہ آپ کا نہیں اللہ کا لکھا ہوا چلے گا. بالکل ایسے. تو اللہ کے ساتھ تو فائٹ نہیں ہے نا ہماری. بالکل تو جو چیز میری اللہ کی مرضی سے آئی ہے نا مجھے اس سے محبت ہے, پھر چاہے وہ کچھ بھی ہے, چاہے وہ میرا کوئی ریلیشن شپ ہے, کچھ بھی ہے, چاہے وہ میری بیماری ہے. اگر میں پیرالائز ہوئی تو مجھے اس پہ دکھ نہیں تھا, میں خوش تھی, میرا رب ہے نا, رضیت باللہ. بالکل. ناظرین, جیسا کہ ابھی لائف جرنی کی بات ہو رہی تھی اور سارے جو واقعات ہیں اور سارے جو ان کے سٹیپس ہیں وہ ہم ابھی ان کی زبانی سن رہے تھے. اس وقت ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی جو سروسز ہیں, ان کی جو ایک ٹیچنگ کا پروفیشن ہے اور کن ٹاپکس پہ یہ اپنی سروسز ینگ جنریشن کو دے رہی ہیں اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
جی ناظرین ویلکم بیک. اب ہم اپنے آج کے مہمان سے کچھ انٹرسٹنگ کوشچن کریں گے, ان کی لائف کے حوالے سے تھوڑی سی چٹ چیٹ کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں اور بنانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ دونوں الگ چیزیں ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ بندے کو کھانے میں کچھ اور پسند ہوتا ہے لیکن وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بنانے کی طرف سے مجھے چھوڑ دو اسے. موسٹلی چاول پسند ہے. یہ عورتوں کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ چاولوں کو دیکھتے ساتھ ہی نا ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. روٹی نہیں بنانی پڑتی نا, روٹی نہیں بنانی پڑتی لیکن چاول بنانا آسان ہے. نہیں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. صحیح ہے. لیکن آپ کو کھانا آسان ہے. چاول کھانا بھی پسند ہے اور بنانا بھی پسند ہے؟ بالکل. اچھا زبردست. چاول کون سے؟ چاول کوئی بھی, بریانی ہو, پلاؤ, بریانی, اینی تھنگ, لیکن چاول ہونے چاہیے. چاول مسٹ ہے. آپ پیچھے سے بنگلہ دیش سے تو کوئی کنیکشن نہیں ہے؟ نہیں. اچھا چلیں پھر بھی. لیکن ہماری جو میجورٹی خواتین ہیں وہ زیادہ چاولوں کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے اور ہمارے جو گھر کی خواتین ہیں وہ بھی چاولوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں. چلیں زبردست. اچھا اس وقت جس پوزیشن پہ آپ ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک آن لائن اپنی انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں, آپ لوگوں کو اویئر کر رہی ہیں, آپ پڑھا رہی ہیں. سپوز اسما شیخ اس وقت یہ نہ ہوتی تو اسما شیخ کیا ہوتی؟ میرا جو ڈے 1 سے خواب تھا اور جو میرا شوق ہے وہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے. وہ تو آپ ابھی کر رہی ہیں. ہاں, اور میرا خیال ہے کہ اگر میں ایز این انٹرپرینور یا ڈیجیٹل مارکیٹر آن لائن کام نہ کر رہی ہوتی تو آئی تھنک میں فلی فوکسڈ ہو کے اپنا دین کا ہی کام کر رہی ہوتی. کیونکہ یہ قرآن کو سیکھنا جو ہے وہ میں نے 4th کلاس سے شروع کیا تھا. بہت 10 سال کی تھی جب میں نے یہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سٹارٹ کیا, اور جب میں گرتی تھی تو وہیں سے ہی اٹھتی تھی. تو ایک موٹیویشن جو ہے وہ میری وہاں سے شروع ہوئی. تو اگر میں کچھ بھی نہ ہوتی نا تو پھر شاید ایک میں اچھی بیوی شاید بننے کی کوشش, بلکہ ابھی بھی کرتی ہوں, اچھی ماں بننے کی کوشش. یہ تو میں ان سے سوال پوچھوں گا نا کہ کتنی اچھی بیگم ہے. ریلیشن شپس کو نبھا رہی ہوتی. اچھا زبردست. اچھا کوئی ایک ایسی لائن, کوئی ایسی ایک کوٹیشن یا شعر جو اسما شیخ کو ڈیفائن کرتا ہو یا آپ کو بہت زیادہ پسند ہو؟ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے. انہوں نے جو ہے نا انسان کو, بلکہ مومن کو نا خورشید کے ساتھ, سورج کے ساتھ مشابہت دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو مومن ڈوبتا نہیں ہے, مومن نکلتا ہے. بس یہ میرا ایک میسج. بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا بیک ٹو آور مین کوسچنس. ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. استاد کا کردار اس وقت ہمارے معاشرے میں جو سب سے مین چیز ہے, آپ نے کہا کہ گھر میں آپ کے بچے پیرنٹس اور اسکول میں ٹیچر. تو ٹیچر کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ ٹیچر کا کردار کیا ہے ہمارے معاشرے میں اور کن چیزوں کی کمی ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ تعلیم اب صرف پیسہ کمانے تک چلی گئی ہے. والدین کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنا بچہ میکسیمم پے کر کے اگر اسکول میں بھیج دیا تو اٹ از کنسرن آف دا ٹیچر. اور ٹیچر یہ سمجھتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے اپنی پے کلیکٹ کر لی اور اب میں جا رہا ہوں. اور میں نے لٹرلی اپنے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں دیکھا کہ پیرنٹس بہت برے طریقے سے ٹیچرس کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ادب کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے تعلیم کو معیار دینا ہے نا تو استاد کو بھی عزت دیں. بالکل ایسے. استاد کو عزت کیونکہ ہم نے دینا چھوڑ دی نا تو استاد نے کہا مجھے تو عزت ملنی نہیں ہے, بس پیسے اکٹھے کرو چلے جاؤ. بالکل ایسے. تو بات پھر 2 وے سائیڈڈ کی آ جاتی ہے, والدین, بچے اور استاد. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. یہ جب تک ایک نہیں ہوگا نا تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. والدین کو استاد سے بات کرنی ہے, یہ کمیونیکیشن گیپ ہمیں ختم کرنا ہے. بچہ ہمارا ہی ہے, یوتھ میری ہے. میں آج بھی اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں اور اگر وہ زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو میں اس کے پیرنٹس سے بات کروں گی, لیکن اگر وہ ایک گھریلو خاتون ہے یا وہ ایک مرد ہے تو میں اس کو اس کے حساب سے گائیڈ کروں گی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے بچے کو ڈیل کر رہے ہیں. استادوں کو میں کہوں گی کہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے بات کریں, رادر کہ میرے پاس اگر ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے کیا وہ ایلیجیبل بھی ہے, وہ ماسٹرز کر لے گی, کہیں وہ اتنے مینٹل کانفلکٹس میں تو انوالو نہیں ہے کہ سارا دن وہ ساس بہو کی باتوں سے نکلتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھریلو جو مسائل ہیں ان کو اس کو مسائل نہ سمجھیں, اس کو ایک روٹین آف لائف سمجھیں.
پھر تو آپ آگے جا سکتے ہیں. اور یہی چیز میں استادوں کو ایک اور چیز کہوں گی کہ اپنے بچوں کو, جو بھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے, کچھ استاد کہتے ہیں بیٹا تم کتابیں پڑھ لو بڑا پیسہ ہے, کچھ کہتے ہیں تم اسکل کما لو بڑا پیسہ ہے. آپ بچوں کو کردار دیں, پیسہ آ جائے گا. بالکل ایسے ایک دفعہ آپ اس کو اچھا انجینئر, اچھا ڈاکٹر, اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر, اچھا ویڈیوگرافر, کچھ بھی بنا دیں, جو بھی اس کی اسپیشلٹی ہے اس میں وہ. میرا بڑا بیٹا ہے, جب بھی وہ فرسٹ آتا تھا, وہ بچپن سے ہی اسکالرشپ ہولڈر ہے, فرسٹ آتا تھا, جب بھی وہ فرسٹ آتا تھا تو میں اس کو ایک ہی بات کہتی تھی کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اچھے انسان ہو. اس دن میں تمہیں مانوں گی جس دن لوگ کہیں گے کہ اس کی مدر کدھر ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ میرا ایک میسج ہے پیرنٹس کو بھی, اور اپنے بچوں کو, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں کہتی ہوں بیٹا یہاں سے وہ سیکھ کے جانا اور میری عزت رکھنا, لوگ پوچھے کہ کسی استاد کا ہاتھ لگا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں لوگ پوچھیں کہ کسی ماں کا ہاتھ لگا ہے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو میں کہتی ہوں لوگ پوچھیں کسی استاد نے پڑھایا ہے, تم کس کے پٹھے ہو. ٹھیک ہے, آپ کے استاد بڑے استاد ہیں جی. اور یہ ہم یہ بھی جانیں کہ یہ بڑا استاد ہے. ایگزیکٹلی. تو اچھا, ابھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی, تو اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ جو ایک بڑا لفظ لنک کیا جاتا ہے انٹرپرینیورشپ کا. ظاہر ہے آپ خود بھی ایک انٹرپرینیور ہیں, آپ نے 2-4 وینچرز ہیں, تو اس حوالے سے ہماری آڈینس کو بتائیے گا. اور ظاہر ہے آپ نے اپنے بیٹے کی ایگزامپل دی, تو کیا آپ نے وہ جو انٹرپرینیورشپ آپ کے اندر ہے, جو آپ نے جو اسٹیپس لیے ہیں, کیا آگے بھی اس کو شفٹ کر رہی ہیں اور کس طریقے سے کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے اپنے بچوں کو صرف ٹاپر بننا نہیں سکھایا, میں نے ان کو بچپن سے قرآن اور حدیث پڑھایا. ترجمہ تفسیر میرے دونوں بیٹوں نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے, عربک گرامر ان کو آتی ہے, ٹاپرز وہ ہیں, 5 وقت کے نمازی وہ ہیں. اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, جو آپ کر رہے ہیں آپ کے بچے نے کاپی کرنا ہے. بالکل. پھر میرے بچوں نے بہت ارلی ایج میں مجھے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے دیکھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں تو میرے بچے بھی آگے ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں. میرا جو بڑا بیٹا اس نے اپنی شرٹس کا برانڈ لانچ کیا کیونکہ اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی تھی, اور اس نے ان دا ایج آف 15-16 ایئرس میں اس نے یہ کام کیا, اور آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. دیٹس دی مین تھنگ. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں یہ تھا کہ اس کو یہ کام آتا تھا, وہ میرے ساتھ ہیلپ کرتا تھا, لیکن جب اس نے شرٹس کا بزنس اسٹارٹ کرنا تھا تو اس نے کہا تھا ماما آپ میری برانڈنگ نہیں کریں گی, مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میرے اندر کتنے گٹس ہیں. بالکل. تو اس نے مجھے اپنے پیج کا ایڈمن بھی نہیں بنایا کہ ماما آئی وانٹ ٹو سی کہ میں کیا ہوں. اب تو ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, میڈیکل فیلڈ میں چلا گیا, بٹ ہی آلویز سیڈ کہ میری ماں نے مجھے اتنا بتا دیا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی بزنس کیسے رن کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے. نہیں بالکل. دیکھیں ڈاکٹر ہو, اب تو اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, بڑی ایگزامپلز ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں, تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کچھ آپ کے کچھ انجینئرز ہیں وہ نیوز پہ جو ہے نا ٹی وی شو کر رہے ہیں, مطلب اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. لیٹ می ٹیل یو, ہی از اسٹل دا پارٹ آف ممبر آف ہز میڈیا ٹیم. اس کا جو کالج ہے, اس کا جو میڈیا ٹیم ہے, اس کا وہ پارٹ ہے, اور اس میں وہ کافی کچھ آرگنائز کروا رہا ہوتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے, پبلشنگ کر رہا ہوتا ہے, کافی کچھ کرتا ہے. ماشاءاللہ زبردست. ایٹ دا اینڈ ہماری یوتھ کے لیے ون لائنر کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, آپ کا تعلق سب سے پہلے اللہ کے ساتھ, آپ کا خود کے ساتھ, اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ کا تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہے کہ میں لاکھ بھی گناہ کروں گی نا, ایک دفعہ معافی مانگوں گی, اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, کبھی اس پہ بھی سوچیں. زبردست. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا. رب کا میرے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, میرا رب کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اللہ بندے کو ویسا ہی ملتا ہے جیسا اس کا گمان ہوتا ہے. آج اگر میں نے یہ گمان کر لیا, یہ میں یوتھ سے کہوں گی کہ ہم ہر وقت سارا دن بیٹھ کے حکومت کو, بیوروکریسی کو اور اتھارٹی کو بلیم کرتے ہیں, یقین کریں کہ 99% پرابلمز ایسے ہیں جو ہمارے ہی کریٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم خود سالو کر سکتے ہیں. کوڑا ہم خود پھینکتے ہیں, ہم خود اٹھا سکتے ہیں, مت پھینکے نا. ٹھیک ہے, ڈسپیوٹس ہیں, ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں, جب آپ اکٹھے رہیں گے تو لڑائی بھی ہوگی تو ختم کر لیں. ایگزیکٹلی. مل کے کام کرنا سیکھیں, یہ مت سوچیں. دیکھیں کوئی بھی کاروبار شروع کریں اس میں یہ سوچیں کہ دوسروں کا کیا فائدہ ہے, پھر تو وہ کاروبار آگے جائے گا. اگر اس میں دوسروں کا فائدہ نہیں ہے نا, تو آپ ایک دن اینگزائٹی پیشنٹ ہو جائیں گے اور بنگلے میں رہ کے نا نیند کی گولیاں کھا رہے ہوں گے, پھر اس بنگلے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. اور پھر خود کے ساتھ تعلق, یہ تو ہو گیا آپ کا ایمان اور اللہ کے. پھر خود کے ساتھ کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک ہی شعر پڑھتی ہوتی ہوں, اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی,
تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. زبردست ٹھیک زبردست. ہے, تو اس قوم کو میرا ایک ہی میسج ہے, اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. وائی, میں کیوں کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, کس لیے, میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. ہم بس لدو چال چلے ہوئے ہیں, اچھا وہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہے, وہ کما رہی ہے, میں بھی کما لوں, وہ ٹیچر ہے, میں بھی. یہ آپ خود سے پوچھیں کہ میں کون ہوں, میری اپنا انٹرسٹ کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں. ہاں اگر پیرنٹس بھی آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں, جو آج کل کی یوتھ نے سمجھ لیا ہے. آپ کے ارد گرد کے جو آپ کے ایلڈرز ہیں, اگر وہ آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کسی چیز سے روک نہیں رہے. تو سننے کی صلاحیت پیدا کریں. لسننگ پاور نہیں ہے ہمارے اندر. ہماری یوتھ کہتی ہے بس ہم بولتے رہیں اور بڑے سنتے رہیں. ہم جی آج یہاں پہ ہیں تو ہم نے چپ کر کے بڑوں کی سنی ہے پہلے. بالکل, ہم نے ان کی کمپنی میں بیٹھ کے سیکھا ہے کیونکہ ہم نے لسن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہم لسن کر رہے تھے, آج ہمارے بولنے کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہم نے لسن کیا نا, آج ہم وہ بول رہے ہیں. اور میری نانی ایک بات کہتی تھی کہ آسماں, وقت کی نا خوبصورتی یہ وقت گزر جاتا. بالکل. ٹھیک ہے, اب یہ وقت, وہ میرے استاد کہا کرتے تھے, لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہیں بڑے کام. آپ نے جو آج کیا ہے نا, تو اس کا سایہ, جو انسان کا سایہ, وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا ہے کہ آج آپ نے جو لمحہ گزارا ہے نا, شاید 40 سال بعد آپ کو اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو آپ کا ہر عمل, ہم تو کہتے ہیں نا آخرت تو ابھی بہت بعد کی بات ہے, آپ کو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے آپ نے کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال کے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں. بی آ پروڈکٹیو مسلم, بی آ پروڈکٹیو پاکستانی. فضولیات نکال دیں, میمز, شیئرز اور پولیٹیکل ڈسپیوٹس اور ریلیجیس ڈسپیوٹس, ان سے نکلیں. صحیح علم اور صحیح دین سیکھیں. زبردست. ہر چیز, ہر کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے پڑھنے کا بھی نہیں ہے اور آپ کے سننے کا بھی نہیں ہے, اور اس پہ عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی ایک چیز پکڑیں اور اس کو اس پہ آپ شروع ہو جائیں. اور حضرت علی کا قول ہے نا کہ اپنی سوچ کا خیال رکھو, سوچ الفاظ بن جاتے ہیں, اور اپنے الفاظ کا خیال رکھو, الفاظ کردار بن جاتے ہیں. اور سوچ کہاں سے آتی ہے؟ جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ سنتے ہیں. اپنا دیکھنا اور سننا خوبصورت کر لیں, آپ خوبصورت انسان بن جائیں گے. زبردست جی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہماری ینگ جنریشن کے لیے, خاص طور پہ ہماری بچیوں کے لیے بڑا سود مند اور بڑے بینیفیشل ثابت ہوگا. دیکھتے رہیے ماسٹر کلاس کنورسیشنز. ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.